اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم صدق اللہ المولانا العظیم۔ گزشتہ جمعہ جس آیت کریمہ کا ہم نے تلاوت کرتے ہوئے تفسیر بیان فرمایا تھا، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جس پر کفر کی مہر لگائی گئی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھلے ہی ان کو منائیں یا ان کے لیے آپ بظاہر کتنی ہی کوشش کریں لیکن وہ ماننے والوں میں سے نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگوائی ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ ایمان میں داخل ہونے والوں میں سے نہیں ہیں، بھلے ہی آپ ان کو ڈرائیں خوف خدا سے لیکن وہ ماننے والوں میں سے نہیں ہے۔ گزشتہ آیت ہم نے جو تلاوت کی تھی اس کا یہ ترجمہ تھا۔ اب جبکہ ایسے لوگوں کو بتا دیا گیا جو کہ جن کے دل ایک دم سخت ہو چکے ہیں اور بعین ہی جان بوجھ کر اللہ اور اس کے رسول کے حقیقت کو سمجھنے کے باوجود وہ ایمان لانے کے قابل نہیں رہے، تو اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ختم اختتام سے آتا ہے، جہاں پر مثال کے طور پہ کوئی کورٹ میں اگر سنوائی ہوتی ہے تو سنوائی کے دوران جب سنوائی تمام ہو جاتی ہے، وہ تمام سنوائی ہونے کے بعد جو فیصلہ آنا ہوتا ہے وہ فیصلے کو اختتام کی شکل دینے کے لیے جج وہاں پر مہر لگا دیتا ہے، اختتام کی نقل، اور وہاں پر صحیح مار کر کے سائن کر کے وہاں پر مہر لگا دیتا، وہاں پر وہ قصہ تمام ہو جاتا ہے، وہ مسئلہ وہاں پر رک جاتا ہے، وہ فائل وہاں پر بند ہو جاتی ہے۔ اور ختمہ سے مراد بعین ہی چھپی ہوئی چیز بھی مراد ہے، اور ختمہ سے مراد ہم اگر کسی چیز کو، کسی مضمون کو دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کو لفافے میں بند کر دیتے ہیں، بند کرنے کے بعد اس لفافے کے اندر جو بھی اپنے مقصد والی باتیں، وہ اغراض و مقاصد کی، راز و نیاز کی جو باتیں ہیں، اس کے اندر، اس لفافے کے اندر پیوست کر کے اس لفافے کے اوپر مہر لگوا دی جاتی ہے، اور پھر وہ لفافہ کسی اور جس مقصد کے تحت ہم جس بندے کی طرف پہنچانا چاہتے ہیں، جس منزل کی طرف پہنچانا چاہتے ہیں، وہ وہاں محفوظ پہنچتا ہے۔ پہنچانے والا جو بھی بندہ ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کیا چیز ہے، کیونکہ وہ مہر لگوا دی جاتی۔ جب اس لفافے کو مہر لگوا دی جاتی ہے، مہر لگانے کے بعد کوئی نئی چیز، نئی بات
اس کے اندر ہم کیا درج کر سکتے ہیں مہر لگانے کے بعد؟ نہیں درج کر سکتے. ایک تو درج کر سکتے نہیں، دوسری بات یہ کہ اندر جو چھپی ہوئی مخفل بات ہے جو کہ درج کی گئی ہے، لکھی ہوئی ہے، جو لفافے کے اندر ہے، مخفل ہے، تو اس کے اندر کی چھپی ہوئی بات کو ہم جان بھی نہیں سکتے. اس کے اندر کی بات کو ہم نہ جان سکتے، نہ دیکھ سکتے، نہ سمجھ سکتے، اور نہ اندر جو بات ہے اس کے اندر مزید اضافہ بھی باہر سے نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے اوپر کیا ہو گیا ہے؟ مہر ہو گیا ہے. وہیں پر اس طرف ختمہ کا اشارہ ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی. علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، سنتے کیسے؟ کانوں سے. تو ان کے قلوب اور ان کے کانوں پر اللہ رب العزت نے مہر لگا دی. تو اب وہ ان کو کوئی چیز سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. تو وہ بھلے ہی اچھے طریقے سے اسلام اور ایمان کو سمجھیں، لیکن وہ ایمان کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے قلوب کے اوپر، ان کے سماعات کے اوپر، ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دی. تو یہ جو علی قلوبہم، علی جو بار بار آیا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے قلوبوں پر، ان کے قلب پر، اور وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر مہر جو لگانے کا جو یہ کیا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں وعلی ابصارہم غشاوہ، مہر تو دو جگہ لگا دی. کہاں کہاں پر؟ کان پر اور قلب پر، سماعت پر، سننے پر، اور ان کے ماننے پر، قلوب پر. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے بصارت پر، یعنی ان کے آنکھوں پر کیا کر دیا؟ غشاوہ، یعنی پردہ ڈال دیا. قلوب پر اور کانوں پر مہر لگا دی، اور آنکھوں پر پردہ ڈالا. اب یہ یہاں پر بتانا یہ مقصد ہے میرے کو کہ وعلی سمعی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، یہ ہو گیا تھا. تو غشاوہ کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی پردے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کے قلوبوں کو، ان کے کانوں پر اور ان کے آنکھوں پر جو ہے مہر لگا دی. آنکھوں پر مہر نہیں بتایا گیا، آنکھوں پر کیا بتایا گیا؟ پردہ بتایا گیا. اب قلوب، جہاں پر قلوب کا سوال ہے، اگر مہر نہ لگاتے، صرف پردہ ڈالتے، تو پردے سے تو قلوب کا جو اطمینان، جو سمجھ بوجھ، جو فہم و فراست ہے، وہ بعین ہی پردے سے کوئی تعلق نہیں. ویسے بھی قلوب جو ہمارا قلب ہے پردے میں ہے کہ نہیں؟ پردے میں ہی ہے، لیکن سب چیزیں جو ہے حائل ہوتی ہے، اس پہ مائل بھی ہوتا ہے وہ، یعنی اس کو پردے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب کان کی بات رہی، کان کے اوپر اگر ہم اوپر سے ایسے ڈھانپ بھی دیتے ہیں تو سنائی تو دیتا ہے، یعنی سماعت سے بھی پردے کا کوئی لینا دینا نہیں، پردے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن جہاں پر بصارت کا سوال ہے، اگر ہم آنکھوں پر ڈال دیں پردہ یا آنکھ موند لیں تو کوئی چیز ہم سمجھ سکتے؟ بغیر دیکھے کہ ہم نہیں سمجھ سکتے. سمجھنے کے لیے کان، اس لیے پردہ حائل نہیں ہو سکتا ان دونوں کے درمیان. کن دونوں کے درمیان؟ قلب اور کان کے درمیان پردہ حائل نہیں ہو سکتا. لیکن مہر اگر آنکھ پر لگا دے تو مہر حائل نہیں ہو سکتی، پردہ حائل ہو سکتا. اس لیے غشاوہ کے معنی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا اور کان اور قلب کو ان کے مہر کر دیا گیا. تو ایک تو معنی یہ ہوا. اور غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، بڑا عذاب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، عظیم بڑا عذاب. تو ایسے لوگوں کے لیے جن کے قلوب پر اللہ رب العزت نے مہر لگا دی، کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا، اور وہ بڑے عذاب کے حقدار ہیں.
تو اس آیت کا پہلی آیت سے تعلق یہ ہے کہ پہلے ان کافر کی صفات و حالات کا ذکر ہوا تھا اور اب اس کی وجہ بیان ہوئی ہے کہ ان میں یہ صفات کیوں پیدا ہوئے، یا پہلی آیت میں ان کفار کی صفات کا ذکر تھا اور اس میں ان کے انجام کا، یعنی پہلے ان لوگوں کا بیان کیا گیا جو کہ ضد پر اڑے ہوئے تھے، اور اب وہ لوگ جو ضد پہ اڑے ہوئے ہیں اللہ خود فرماتا ہے کہ آپ بھلے ہی ان کو منوائیں لیکن وہ نہیں ماننے والے اس لیے ہیں کہ ہم نے ان کے قلوب اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب اس کا یہاں پر جو ترجمہ دیا گیا ہے، میں نے تو اپنے زبان میں سرسری اس کا ترجمہ بیان کیا، اب یہ ترجمہ سنیے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر گھٹاٹوپ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ یہاں کا ترجمہ ہے۔ ختم اللہ، ختم کے معنی ہے چھپانا اور مضبوط کرنا اور انتہا کو پہنچانا۔ مہر لگانے کو ختم اس واسطے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اندر کی چیزیں لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دی جاتی ہیں۔ اب ان کے دلوں کا حال ایسا ہو گیا کہ نہ ان سے کفر نکل سکتا ہے اور نہ ان تک حق جا سکتا ہے، جیسا کہ مہر والا پارسل کی مانند، یعنی جس طریقے سے پارسل کو مہر لگانے کے بعد نہ کوئی چیز اندر ڈالی جا سکتی نہ اس میں سے نکالی جا سکتی، تو کافروں کا حال کیسا ہو گیا؟ نہ کافر نکل سکتا ہے اور نہ ان تک حق پہنچ سکتا ہے، نہ حق اس بات سے وہ نکل سکتا ہے کفر سے، نہ حق بات ان تک پہنچ سکتی ہے کیونکہ ان کے دل پر مہر لگ چکی ہے۔ اس حالت کی دوسری جگہ تباہ سے بیان فرمایا، طبع اللہ علی قلوبہم، جس کے معنی ہے چھپانا، یا تیسری جگہ اس حالت کو اغفل یا اغفلنا قلبہم، جس کے معنی ہے غافل کرنا، چوتھی جگہ اقصا یا خاصیہ، جس کے معنی ہے سخت کرنا، پانچویں جگہ ہے فرمایا رانا علی قلوبہم۔ اس سب الفاظ کے معنی قریب ایک ہی ہیں۔ دل پر کفر کی مہر لگ جانا حقیقت میں عذاب الہی ہے۔ علی قلوبہم، قلوب جمع قلب کی ہے۔ قلب کے معنی ہے الٹا ہونا۔ ہمارا قلب کیسا ہے؟ جگر، دل الٹا ہے۔ قلب کا معنی الٹا ہونا اور بدلنا، یعنی قلب بھی ہمارا کبھی بدلتا رہتا ہے۔ کھوٹے روپے کو اس لیے قلب کہتے ہیں کہ ہر شخص اسے الٹا واپس کرتا ہے اور بدلتا ہے۔ دل کو بھی قلب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بائیں پہلو میں اوندھے لٹکا ہوا ہے اور اس کا حال ہر وقت بدلتا رہتا ہے۔ ذرا میں متقی بنتا ہے، ذرا میں بدکار، یعنی دل کا حال بدلتے رہتا ہے، کبھی متقی بن جاتا ہے، کبھی بدکاریوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، کبھی نیکیوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے، کبھی گناہوں کی طرف مرغوب ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے دل کا حال جو ہے تبدیل ہوتے رہتا ہے۔ کبھی بدکاری بھی خوشی تو کبھی غمگینی ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہماری زبان میں تو قلب اس گوشت کے لوتھڑے کا نام ہے جو غنچے یعنی کلی کی شکل میں ہے اور سینے کے بائیں طرف لٹکا ہوا ہے، اور روح اس گوشت میں پیدا ہوتی ہے۔ اس سے شرائن رگوں کے ذریعے ہر عضو میں پہنچ جاتی ہیں۔ یہیں ہر جاندار کی جگہ زندگی اصل ہے، لیکن شریعت میں اس ربانی لطیفہ کا نام ہے جس کا تعلق اس گوشت سے ہے۔ اس لطیفہ پر انسانیت موقوف ہے اور اس سے رب کی فرما برداری اور شریعت کی پابندی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں قلب کے اکثر یہی معنی مراد ہیں۔ جس طرح کہ اس گوشت کے ساتھ جان قائم ہے، اسی طرح اسی لطیفہ کے ساتھ ایمان قائم
اور اس پر الہام الہی ہوتا ہے، اور یہی لطفیہ دلیل سے نتیجہ معلوم کرتا ہے۔ اس کو قرآن کریم نے کہیں قلب کہا جیسے لمن کان لہو قلبا، اور کہیں نفس فرمایا جیسے و نفس وما سواہا، اور کہیں روح جیسے قل الروح من امر ربی۔ تفسیر عزیزی یعنی غنچے کی شکل والا دل نہیں ہے، بلکہ یہ طوطی دل کا پنجرہ ہے۔ اگر تو اس پنجرے اور طوطی میں فرق نہ کر سکتے تو قسم خدا کی انسان ہی نہیں۔ اردو میں بھی کبھی بولا کرتے ہیں فلاں بڑا دل والا آدمی ہے، وہاں دل سے یہی مراد ہے، اور یہی معنی اس آیت میں مراد ہے۔ تو آیت کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دل اللہ کا فضل تھا، اور جو کہ ہر انسان کو ہدایت پر رہنے اور رب کو پہچاننے کے لیے عطا فرمایا گیا تھا، اور جو ذوق و شوق اور کشف کے سرچشمہ تھا، اور جو کہ ایمان کے رہنے کی جگہ اور اس کا برتن تھا۔ تب جب اس پر ہی کفر کی مہر لگ گئی اور کفر سے وہ اس قدر بھر گیا کہ اس میں ایمان کی جگہ ہی نہ رہی، تو اب ان کے ایمان کی امید وعلی سمعہم۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق قلب سے ہے، یعنی یہ تمام چیزیں جب قلب کے اندر ہی ان کے اندر نہ ہو تو یہ ان کو منانے یا ان کے دلوں کو پھیرنے کا سوال ہی نہیں آتا۔ یہاں پر سمعہم لوگ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق قلب سے ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ان کے دلوں پر بھی مہر ہے، اور ان کے کانوں پر بھی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق آگے یعنی ابصارہ سے ہے، تو آیت کا معنی یہ ہے کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اور ان کے کانوں پر اور آنکھوں پر پردے ہیں۔ لیکن پہلا قول صحیح ہے، اس لیے کہ دوسرے آیت میں اسے صاف طریقے سے بیان فرمایا گیا، وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِمْ وَقَلْبِهِمْ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ اس آیت میں صاف صاف فرما دیا گیا کہ دو چیزوں پر مہر ہے، دل اور کانوں پر پردہ، فقط آنکھوں پر وہی معنی اس جگہ مناسب ہے، نیز کان کے واسطے مہر ہی مناسب ہے، اور آنکھ کے لیے پردہ، کیونکہ کان ہر طرف کی آواز سنتا ہے اور آنکھ فقط سامنے کی چیزیں دیکھ سکتی ہے، اور مہر ہر راستے کو بند کر دیتی ہے، اور پردہ سامنے کے راستے کو، اس لیے کان اور دل پر مہر لائق اور آنکھ پر پردہ مناسب۔ نیز مہر سے اس اصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ بیرونی چیز اندر نہ آ سکے، اور پردہ سے اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اندرونی باہر جا سکے۔ اس لیے عورت پردہ کرتی ہے، نہ کہ مرد، اور چونکہ دل میں باہر سے خیالات آتے ہیں اور کان میں باہر کی آوازیں، لہذا ان کو روکنے کے لیے مہر ہی مناسب ہے، اور آنکھ میں کوئی بیرونی چیز نہیں آتی بلکہ خود آنکھ سے نوری شعاعیں نکل کر باہر والی چیزوں پر پڑتی ہیں تو ان کا احساس ہوتا ہے، اس کے لیے پردہ مناسب ہے۔ اس جگہ اللہ کو دوبارہ اس لیے لایا گیا کہ معلوم ہو کہ کانوں پر دل کے علاوہ علیحدہ مستقل مہر لگی ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ فقط دل پر تو مہر ہے اور اس کے سبب کان بیکار ہوں۔ سماع کے معنی سننے کے ہیں، لیکن اس جگہ اس عضو کو کہا گیا ہے کہ جس میں یہ طاقت محفوظ ہے، اور وہ عضو دونوں کانوں کے درمیان میں ہے۔ ایک پٹھا ہے، جب آواز
کانوں کے راستے سے پٹھے تک پہنچتی ہے تب اس کا احساس ہو جاتا ہے، اور چونکہ وہ پٹھا ایک ہی ہے اس لیے اس کو یہاں صیغہ مفرد سے بولا گیا۔ سبحان اللہ، کیا نفیس ترتیب ہے کہ دل ایمان و کفر کا ظرف تھا، اس کا ذکر پہلے ہوا، اور کان اور آنکھ ایمان کا راستہ، کیونکہ کان کے ذریعے قرآن کریم کی آیتیں، نصیحتیں اور ہدایتیں دل تک پہنچتی ہیں اور دل انہیں قبول کر کے ایمان لاتا ہے۔ اس طرح آنکھوں سے قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پاک اور معجزات، حق تعالیٰ کی قدرت کے نمونے دیکھے جا سکتے ہیں۔ دل ان کو مان کر ایمان لاتا ہے تو گویا دل بادشاہ ہوا اور یہ اعضاء اس کے خادم۔ بادشاہ کا ذکر پہلے ہوا اور خادموں کا بعد میں۔ پھر کان آنکھوں سے چند وجہ سے افضل ہے کہ ایک یہ کہ کوئی پیغمبر سننے کی قوت سے محروم نہ ہوا، لیکن بعض پیغمبر آنکھوں کے مرض میں مبتلا ہوئے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام۔ تو سننا نبوت کی شرط ہے۔ دوسرے یہ کہ ہر بہرا گونگا ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر نابینا گونگا نہیں ہوتا۔ بہرے سے ہماری مراد ہے جو بالکل نہ سن سکے، نہ کہ جو اونچا سنتا ہو۔ تیسرے یہ کہ سننے سے عقل کامل ہوتی ہے۔ چوتھے یہ کہ آنکھ اپنے دیکھنے میں درمیانی روشنی کے محتاج ہے کہ نہ تو یہ تاریکی میں کام کر سکے اور نہ بہت تیزی روشنی کو برداشت کر سکے، مگر کان کے سننے میں یہ کوئی شرط نہیں۔ چھٹے کے تبلیغ اکثر و بیشتر کان اور زبان کے ذریعے ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان سننے اور لوگوں سے بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے کان کو آنکھ سے پہلے بیان فرمایا گیا۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ یہ جملہ علیحدہ ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے آنکھوں پر پردے ہیں۔ ابصار جمع بصر کی ہے جس کے معنی ہے دیکھنا، لیکن یہاں مراد آنکھیں جن میں کہ یہ دیکھنے والی طاقت، غشاوہ سے مراد پردہ ہے کہ جو لوگوں کو نظر نہ آئے مگر خود دیکھنے والے کے لیے آڑ بن جائے، جس کی وجہ سے کہ وہ آیت الہیہ صحیح طور پر نہ دیکھ سکے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ عذاب سے عذب سے بنا ہے۔ عذاب کے معنی ہے روکنا۔ میٹھے پانی کو اس لیے عذب کہتے ہیں کہ وہ پیاس کو روکتا ہے۔ سزا کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جرم سے روکتی ہے۔ قرآن کریم میں عذاب سزا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عظیم حقیر کے مقابلے میں ہے اور کبیر صغیر کی ضد ہے۔ حقیر کے معنی ہے ہر طرح چھوٹا اور عظیم کے معنی ہے ہر طرح بڑا۔ صغیر کے معنی ہے ایک لحاظ سے چھوٹا، تو کبیر کے معنی ہوں گے کہ ایک لحاظ سے بڑا، لہذا عظیم کبیر سے بڑھ کر ہے۔ اب اس آیت کے یہ معنی ہوئے کہ ان کے لیے وہ عذاب ہے جو ہر طرح بڑا ہے۔ وہ اس طرح دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کیے جائیں یا قیدی بنائے جائیں، آخرت میں نیز آگ، گرم پانی اور زہریلے جانوروں میں مبتلا کیے جائیں گے۔ یعنی جب یہ لوگ ان آیتوں کو نہ مان کر اللہ اور اس کے رسول کی نشانیوں کو دیکھ کر، رسول کی باتوں کو، رسول کے معجزوں کو دیکھ کر، اللہ کی قدرت کو دیکھ کر، نیکوکاروں کی صحبت میں رہ کر ان کے دل اگر ملوث نہیں ہوتے اور مطمئن نہیں ہوتے، وہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے مطلوب نہیں ہوتے، حلقہ بگوش اسلام نہیں ہوتے،
تو گویا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے رسول، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غمگین نہ ہو، کیونکہ ہم نے ان کے دلوں پر، ان کے قلوب پر، ان کے کانوں پر ہم نے مہر لگا دی اور ان کے آنکھوں پر ہم نے پردہ ڈال دیا۔ جب یہ اندرونی اور بیرونی سطح پر پوری طریقے مردہ ہو چکے ہیں تو گویا کہ اب یہ اپنے سرکشی سے لوٹنے والے نہیں ہیں، اپنے کفر سے لوٹنے والے نہیں ہیں، اپنے ضد سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ گویا کہ اے رسول، اے نبی، آپ غمگین نہ ہو، ہم نے ان کے لیے بڑا شدید، بڑا سے بڑا عذاب ان کے لیے مقرر کر رکھا ہے اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ان کے دلوں پر مہر لگا کر ان کو ثابت کر دیا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کے مستحق ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو موم بنائیں، ایمان والا بنائیں، ضد اور ہٹ والا نہ بنائیں جس سے ایمان سلب ہونے کا ڈر ہو۔ اور اللہ رب العزت جب تک ہم کو زندہ رکھے، اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت میں رکھے اور اس کی مرضی مولا میں رکھے، اور ہم کو جو بھی ذکر و اذکار اللہ اور اس کے رسول کے ہم کرتے رہیں، خشوع اور خضوع کو میں رکھتے ہوئے، اللہ رب العزت ہمارے عبادات و ریاضات کو قبول فرمائے۔ یہاں پر اس آیت کریمہ کی تکمیل ہوئی ہے اور اس کی تفسیر بھی ہو چکی ہے، لہذا آئندہ جمعہ آگے والی آیت تلاوت کی جائے گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔